اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، بعد السلام پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ جو خاتون حاملہ ہو اور اس کو وہ روزہ رکھنا چاہتی ہو اور اس کو الٹیاں بھی آ رہی ہوں، طبیعت بھی صحیح نہ ہو، کمزوری بھی ہو رہی ہو، اور وہ مستحب روزے بھی رکھنا چاہے اور رمضان المبارک کے واجب روزے بھی رکھنا چاہے، ایسی طبیعت میں اس کے لیے شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ جبکہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے اور یہ نیچرل ہے، اس طرح سے الٹیاں آنا یا کمزوری ہونا یہ آپ کی صحت کے حساب سے نارمل ہے۔ تو اب یہ جو نارمل چیز ہے، اس نارمل کیونکہ صحت پر روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تو کیا روزہ رکھے گی جبکہ پتہ ہے کہ الٹی آ سکتی ہے یا کمزوری زیادہ ہو سکتی ہے، تو روزہ مستحب روزہ بھی اور واجب روزہ بھی دونوں کی کیا اہمیت ہوگی ایک حاملہ خاتون کے لیے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، مستحب ہے، آدمی وہ مستحب کو بجا لائے تو ثواب ملتا ہے، اور بجا نہ لائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی جہاں تک یہ ڈاکٹر کے مشورے کا تعلق ہے، اگر ڈاکٹر جو ہے مستند ہے اور ذمہ دار ہے تو اس کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ ویسے فقہ کے اندر جن خواتین کو رمضان مبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، ان میں الحامل المقرب ہے، یعنی وہ خاتون کہ جس کے ہاں ولادت کے جو ہے نا وہ دن قریب ہیں، والمرضعہ اور وہ خاتون جو دودھ پلاتی ہے، شیخ اور شیخہ یعنی کوئی بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین، اسی طرح ذوالعطاش بیماری ہوتی ہے، بعض لوگوں کو زیادہ پیاس لگتی ہے، ایسے لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اگر اس کے وہ وضع حمل یعنی وہ ڈلیوری کے دن قریب نہیں ہے، بچے کو دودھ بھی نہیں پلاتی، اور ڈاکٹر کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس کا آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ روٹین کی بات ہے، اکثر خواتین کو حمل کے دوران یہ کیفیت رہتی ہے، متلی آتی رہتی ہے، اور الٹیاں بھی جو ہے نا وہ آتی ہیں، اور ویسے بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ سر درد اور بیچارے جو ہے نا وہ سوتی رہتی ہیں۔ بعض خواتین بہت کرب کی حالت پہ جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، لیکن وہ مطلب معمول کا کھانا یا ضروری مقدار میں کھانا وہ کھاتی ہیں اور ان کے صحت کے خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، تو مستند ڈاکٹر کی بات جو ہے وہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب نماز کے کپڑوں پر اگر الٹی کے کچھ قطرے آ جائیں اور ان کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ بلی کے بال اگر کپڑوں پر لگے ہوئے ہوں تو کیا ان کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، الٹی پاک ہے، الٹی پاک ہے، وہ پوری الٹی جو ہے وہ خدا نخواستہ قمیص کے اوپر یا شلوار کے اوپر بھی ہو جائے تو وہ وہ قمیص یا شلوار یہ گندی ضرور ہوتی ہے، لیکن ناپاک نہیں ہے، تو اس میں نماز جو ہے نا وہ پڑھی جا سکتی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی دوسرا سوال کیا تھا؟ بلی کے بال کے حوالے سے۔ ابھی لکھے بال ایک آدھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے اگر سستانی زیادہ ہوں تو پھر جو ہے نا وہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ بعد السلام ایک اور سوال ہمارے پاس ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اگر غسل واجب ہو جائے اور افطار کا وقت سحر کا وقت داخل ہونے والا ہو اور سحری کے لیے وقت نہ بچے اگر ہم غسل کرنے جائیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم پہلے سحری کھا لیں اس کے بعد پھر ہم غسل جنابت کریں؟ یعنی اذان ہو رہی ہو اور ہم غسل کر رہے ہیں، ایسا ممکن ہے کہ ہمارا روزہ ایسی صورتحال میں صحیح رہے گا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، اذان جو ہے کسی جگہ ٹھیک جو فجر صادق ہے اس وقت دی جاتی ہے، اور کسی جگہ دیر سے دی جاتی ہے، کسی جگہ جو ہے نا وقت سے پہلے بھی دی جاتی ہے، یہ عملی طور پر جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک فارمولہ بتانا ہے، اور وہ یہ کہ یعنی طلوع فجر سے پہلے آپ کو غسل کر لینا چاہیے، یعنی فجر تک اگر آپ جان بوجھ کے حالت جنابت میں رہیں گے تو یہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا جی۔ جی آغا صاحب بہت آپ شکریہ۔ روزہ بغیر سحری کے بھی رکھ سکتے ہیں، بہت سارے
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سحری کھانا جو ہے وہ روزے کا حصہ ہے، اگر سویرے سحری نہیں کھائیں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ نہیں، سحری مستحب ہے، یعنی ویسے بھی انسانی صحت کے لیے بھی سحری کھانا چاہیے، مستحب بھی ہے، سحری کھانے سے ثواب بھی ملتا ہے، لیکن سحری کے بغیر بھی روزہ رکھیں تو روزہ جو ہے وہ صحیح ہے، روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد اگر دن کو فرض کریں، زیادہ بھوک پیاس کی وجہ سے انسان کی حالت اگر بگڑ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں وہی بڑے احتیاط کے ساتھ وہ بندہ افطار کرے، اور جو ہے نا وہ پھر بعد میں اس کو قضا بجا لائے، لیکن جان بوجھ کے یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ یہ فجر تک جو ہے وہ جنابت کی حالت میں رہے، اس طرح اپنے روزے کو باطل کرے، اس کا وہ کفارہ بھی دینا ہوتا ہے بعض اوقات۔